عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلالین شریف کا یہ درس ہے اور تفسیر کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے جلالین شریف۔ اس سلسلے میں کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں تفسیر کے حوالے سے۔ تفسیر کی ماخذ کے اعتبار سے علماء مفسرین نے 6 قسمیں کی ہیں۔ ایک تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین، تفسیر القرآن بلغت العرب اور تفسیر قرآن بعقل السلیم۔ تفسیر قرآن بالقرآن یہ سب سے معتبر اور مستند تفسیر ہوتی ہے اور تفسیر کی اعلیٰ قسموں میں سے یہ ہے۔ قرآن کی کسی ایک آیت یا لفظ کی تشریح قرآن ہی کی کسی دوسری آیت سے ہو جائے تو یہ تفسیر قرآن بالقرآن کہلاتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں صراط الذین انعمت علیہم جو ہے یہ اس کی شرح نہیں ہے کہ یہ منعم علیہم کون سا گروہ ہے، تو اس کی شرح خود قرآن کی دوسری آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، جو 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو حدیث کی قرآن کی اس آیت سے پتہ چل گیا کہ منعم علیہم جو گروہ ہے وہ یہی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا گروہ ہے۔ دوسری مثال آپ دیکھیں تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ میں کلمات ایک ہے جو مبہم ہے، اس کی کوئی شرح نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں اسی کی شرح مل جاتی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توبہ کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ جملہ قرآن کی آیت کریمہ اس کلماتن کی شرح ہے، اور اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر اسے چھوڑا جاتا ہے۔ دوسری جو حدیث کی قسم ہے وہ تفسیر القرآن بالاحادیث۔ قرآن پاک کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں کرنا تفسیر القرآن بالحدیث کہا جاتا ہے۔ اسے تفسیر القرآن بالسیرۃ النبویہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جس طریقے سے قرآن پاک کی شرح تھے، اسی طریقے سے آپ کے افعال، کردار، گفتار سب جو ہے قرآن کی شرح تھے۔ گویا قرآن یہ ایک تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ہے۔ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان کہ کان خلق القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم تھے، یعنی ہر عمل قرآن کی تفسیر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے مثال سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ حدیث روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کھاؤ یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے۔ تو یہ خیط ابیض اور خیط اسود یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کی صحیح مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو معلوم نہ تھی، تو صحابہ کرام نے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا تھا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، کہ اس سے جو ہے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے، کہ خیط ابیض سے مراد صبح صادق اور خیط اسود سے مراد صبح کاذب ہے۔ دوسری مثال میں جیسے دیکھ لیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ اس میں زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم لگایا گیا، لیکن اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے اس آیت کریمہ میں کہ وہ زنا کرنے والی عورت یا مرد شادی شدہ ہوں تب یہ سزا ہے یا غیر شادی شدہ ہوں تب یہ سزا ہے۔ تو اس کی بھی شرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امر فی من زنا ولم یحسن، کہ جو غیر شادی شدہ زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا حدیث کی تیسری قسم ہے تفسیر قرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال سے قرآن کی تفسیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چونکہ بجا طور پر خیر امت کہلانے کے مستحق ہیں اور ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف جنہوں نے کر دی، قرآن کریم اس کی تفسیر اس کی تعویل کو بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اہل زبان ہونے کے باوجود ان کو صرف زباندانی پر بھروسہ نہ تھا، چنانچہ بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقاً قرآن کریم کو پڑھا۔ مشہور تابعی حضرت ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ ہم سے ان حضرات نے حدیث بیان کی جو قرآن کو پڑھا کرتے تھے، جیسے عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، انہم کانوا اذا تعلموا، کہ وہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اذا تعلموا 10 آیات، جب 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، لم یتجاوزوها حتی یعلموا ما فیہا من العلم والعمل، تو جب تک اس کی اس میں پائے جانے والے تمام رموز و اسرار کو، علوم و فنون کو سیکھ نہ لیتے اور اس پر عمل نہ کرتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی ہے، 8 سال یا 8 مہینے میں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو عربوں کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، اس کے باوجود سورہ بقرہ کو 8 سال میں یا 8 مہینے میں سیکھنا یہ بہت تعجب خیز ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ قرآن کی تمام رموز و اسرار، اس کے تمام علوم و فنون کو سیکھنے کے بعد ہی آگے بڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت تھا، جس کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ان حضرات نے چونکہ خود صاحب قرآن سے قرآن سیکھا، اس لیے ان سے بہتر قرآن کی تفسیر امت میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے قرآن کے نزول کو دیکھا اور ان کے زمانے میں قرآن نازل ہوا اور اس کے اسباب انہوں نے دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے ان سے بہتر کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آیت کریمہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس کی تفسیر پوچھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لو اور وہ جو تفسیر بتائیں وہ مجھے بھی بتاتے جانا، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس راس المفسرین آپ کا لقب تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ تعویل القرآن، کہ اسے قرآن کا علم سکھا دے۔
تو جب وہ شخص آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آسمان خشک تھے، ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین بانجھ تھی، اس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے طفیل زمین میں پودے اگائے، تو بارش کا اترنا آسمان سے یہ فتق سما ہے، اور زمین سے پودوں کا اگنا یہ فتق زمین ہے کہ زمین کا یہ پھٹنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں، جیسے حضرت وہ آیت کریمہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے حضرت ابو ایوب انصاری کا ارشاد نقل کیا ہے کہ التہلکہ الاقامۃ فی الاہل والمال وترک الجہاد، اور اسی کے تحت جو ہے آپ کو دیکھیں گے مفسرین نے تہلکہ کا جو لفظ ذکر کی شرح کیا ہے وہ یہی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو وہ ہلاکت میں ڈالنا کیا ہے کہ الاقامۃ فی الاہل والمال وترک الجہاد، کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال گھر میں، اپنی اولاد میں پھنسا رہے، مال و دنیا کمانے میں پھنسا رہے، ترک جہاد کر دے۔ اس کو جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تہلکہ سے اس تہلکہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ چوتھا ماخذ آتا ہے جو یا چوتھی قسم تفسیر قرآن کی، وہ تفسیر قرآن باقوال التابعین۔ یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے سیکھا، ان سے ڈائریکٹ اور بالمشافہ جن حضرات نے سیکھا ہے وہ تابعین کا طبقہ ہے۔ تابعین سے مراد تمام ہی تابعین نہیں، بلکہ وہ حضرات تابعین جنہوں نے حضرات صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو اور ان کی صحبت سے علمی استفادہ کیا ہو۔ اہل علم میں اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ تفسیر قرآن کے بارے میں اقوال تابعین حجت ہیں یا نہیں، اور اس سلسلے میں بہت طول و طویل کلام کیا گیا ہے۔ اس کی مثال میں ذکر کر کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت کا یہ قول ہے والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس میں جو ہے سابقین الاولین کی شرح کرتے ہوئے ائمہ تابعین نے اس کی شرح کی ہے کہ سابقین الاولین سے مراد صحابہ کرام کے مختلف درجات فضیلت بیان کیے گئے ہیں، ایک سابقین الاولین کا، دوسرے ان کے بعد والوں کا۔ اب سابقین الاولین کون ہیں، ان میں مفسرین کے مختلف اقوال نقل ہیں، جیسے کبار تابعین حضرت سعید ابن مسیب، حضرت ابن سیرین، حضرت قتادہ وغیرہ کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اسی طرح حضرت عطا ابن ابی رباح کا قول ہے کہ سابقین الاولین سے مراد میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، اور امام شعبی نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے اور بیعت رضوان میں جو شامل ہوئے تھے۔ پانچویں تفسیر کی جو قسم ہے وہ تفسیر قرآن بلغت العرب، یعنی عربوں کی زبان سے اور مدد لے کر کے قرآن کی تفسیر کرنا۔ چونکہ قرآن عربی زبان ہی میں نازل ہوا ہے، اس لیے لغت عرب کو تفسیر کا ماخذ ماننے میں اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن عربی زبان ایک وسیع زبان ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ کئی معانی پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک جملے کے بھی متعدد اور کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر صرف لغت عرب کو بنیاد بنا کر ان میں سے کوئی ایک مفہوم متعین کرنا تفسیر میں مغالطہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مکروہ بھی کہا گیا ہے، مگر محققین کا کہنا ہے مغالطہ اس وقت ہوتا ہے جب لغت کے کثیر الاستعمال معانی کو چھوڑ کر انتہائی قلیل الاستعمال معنی مراد لے لیے جائیں۔
اس کی مثال میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے آیت کریمہ او یاخذہم علی تخوف کہ جس کا ترجمہ ہے کہ یا انہیں اس طرح گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں. یہ سن کر قبیلہ بنو حذیل کا ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہماری زبان میں تخوف کمی اور نقصان کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عربی اشعار میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور فوراً اس نے ایک شعر سنا دیا جس میں تخوف کا لفظ جو ہے کمی کے معنی میں استعمال تھا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے دیوان کو تھامے رکھو. صحابہ نے عرض کیا دیوان سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاہلی شاعری، اس میں قرآن کی تفسیر اور تمہاری زبان کے معانی موجود ہیں. اور چھٹی قسم تفسیر کی جو ہے وہ تفسیر القرآن بعقل سلیم ہے، یعنی جسے تفسیر بالرائے بھی کہا جاتا ہے. یہ اگرچہ محدثین کے نزدیک بہت نامحمود ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی تفسیر ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی رائے سے اس کی تفسیر کی ہے. جیسے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اس کی تفسیر میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ اللہ نے آیت کی ابتدا میں فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس میں خنثی بھی شامل ہے. تو چونکہ آیت کریمہ میں صرف جو ہے ذکرانہ و اناثا کا لفظ تھا کہ مذکر اور مؤنث، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یخلق ما یشاء میں ما عموم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے جو ہے اس میں خنثی بھی شامل ہے. اور بھی اس کی مثالیں ہیں، لیکن اسے مستقبل کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. تفسیر کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس کا منہ اٹھے وہی قرآن کی تفسیر کر دے. تفسیر کے لیے بہت سارے علوم ضروری ہیں، بلکہ علم حدیث اور بلاغت، نحو اور صرف، علم معانی، یہ جتنے بھی علوم ہیں سارے علوم پہ اسے مہارت تامہ حاصل ہو جائے تب جا کر کے وہ کہیں تفسیر. اس کے بعد بھی اسے اسباب نزول معلوم ہونا چاہیے، اور بھی دیگر بہت سے علوم ہیں جو تفسیر میں مدد دیتے ہیں. ان تمام علوم کو حاصل کر لے تب جا کر کے وہ تفسیر قرآن کرنے کا وہ اہل ہوتا ہے. تو تفسیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں جیسے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس یوں ہی قرآن کا ترجمہ اٹھاؤ بیان کر دو اور اس کے مفہوم معانی وہی صحیح ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تفسیر میں ہم مستند اور معتبر تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ورنہ اس قرآن کے بارے میں خود قرآن میں ہے کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. تو ہدایت اسی وقت ملے گی جب اکابر مفسرین اور اکابر صحابہ نے جو تفسیر کی ہے اس کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا جائے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، برکت تو تمہارے اکابر کے قدموں میں ہے. تو ان کے در کو چھوڑ کر کے اگر کہیں اور سے ہم قرآن کی تفسیر کریں گے تو یقیناً جو ہے نامرادی ہاتھ لگے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کل سے انشاءاللہ جلالین شریف کا درس شروع ہوگا. آپ حضرات غور سے سنیں اور اسے نقل کر کے اسے محفوظ ہی نہ کر لیں بلکہ اسے اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ رکھیں.